بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے جو بن مانگے عطا کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ جی 63301 السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی 6331 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے، اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 78 to 81۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں شاملات میں سے کسی ایک شاملہ سے درخواست کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ جی 63258 السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے پلیز۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا جائے گا۔ جزاک جزاکم اللہ۔ اللہ، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پر اس کا جو پروناؤنسیشن ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہوگا، عمرو نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے میں شاملات میں سے کسی ایک شاملہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ جی 63135 السلام علیکم۔ جی 63135 جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اگر عربی نہ جانتا ہو تو اردو ترجمہ اور تفسیر ساتھ پڑھے۔ عربی جاننے والوں پر قرآن کے بڑے بڑے مطالب کھلتے ہیں، مگر یہ مشہور بات ہے کہ جو ساری چیز حاصل نہ کر سکے اسے تھوڑی نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا ایک شخص جو جنگل میں بھوکا پڑا ہو اسے ایک روٹی ملے تو اس کے لیے چھوڑ دینی چاہیے کہ اس سے اس کی ساری بھوک دور نہ ہوگی؟ بس جتنا کوئی پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، اور اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو محلے میں جو قرآن جانتا ہے اس سے پڑھ لینا چاہیے۔ جب ایک شخص بار بار قرآن پڑھے گا اور اس پر غور کرے گا تو اس میں قرآن کریم کے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ بس مسلمانوں کی ترقی کا راز قرآن کریم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ جب تک مسلمان اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں گے
کامیاب نہیں ہوں گے۔ الفضل 13 جولائی 1928۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ریسپیکٹڈ گیسٹ ہوں گے، حافظ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس میں آپ کے سوالات کی فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ G6 حفظ کلاس کے بارے میں بھی انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ موضوعاتی لیکچرز کے سلسلے میں جو 2 موضوعات دیے گئے ہیں متعلمات کو، ان کی بھی جو لاسٹ تاریخ ہے وہ 15 نومبر ہے۔ تو جن بہنوں نے اپنے موضوعاتی لیکچرز تیار کر لیے ہیں وہ 15 نومبر تک ہمیں ukquran@gmail.com پر ارسال کر دیں، اور ساتھ ساتھ G6 کلاس، اپنا نام، ID، جماعت کا نام اور اپنی کنٹری ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ وہ بہنیں جو تلاوت مقابلہ میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 34، 35 اور 36 کی تلاوت کی ریکارڈنگ کر کے ہمیں 25 نومبر سے لے کے 30 نومبر کے درمیان ارسال کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ 90% ہو اور تلفظ آپ کا اچھا ہو۔ جزاکم اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آج آیات 20 تا 25 کا لفظی ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیری مفہوم سیکھیں گے۔ تو اس کو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک پھر سے یاد دہانی ہمارے پچھلے سبق کے بارے میں کہ لفظ اتینا سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ لفظ جو اتینا 4 الفاظ کا لیٹرز کا مرکب ہے، یعنی الف، تا، یا اور نون کا۔ یہ چاروں علامتیں جب مفتوح حالت میں ہیں اور مضموم حالت میں، اس کے علاوہ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے لفظ اعوذ، تعوذ سے ہم نے سیکھا تھا کہ اعوذ کا ترجمہ، اس لفظ حمزہ الف کا ترجمہ میں ہے، اور اس کی ہم نے اس کا پورا اعوذ کا ترجمہ سیکھا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگوں گی۔ اسی طرح تعوذ، یعوذ اور نعوذ ہم نے اس کا ترجمہ سیکھ لیا جو اسکرین پہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا ہوا ہے۔ صرف اس کے حوالے سے، اس لفظ اتینا کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا تھا کہ ان چاروں علامات میں آپ کو یہ چاروں علامتیں جو ہیں وہ فتح کے ساتھ ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ علامات میں سے کوئی لفظ جو ہے، جو فعل جو ہے ان علامات پہ سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلا جو لیٹر ہے وہ مدمہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور آخری حرف سے پہلے فتح ہو، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یہ تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی لفظ کے وزن پہ ہمارے آج کے جو سبق ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے یحشر، اور اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کو میں دکھا لیتی ہوں اسکرین پہ، یہ لفظ دیکھ لیں، یحشر، یہ یقتلو کے وزن پہ ہے، اور اس پہ جو اتینا میں سے یا کی علامت ہے وہ فتح کی جگہ دمہ سے شروع ہو رہی ہے، اور ترجمہ ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف گھیر کر لے جایا جائے گا، فہم، اور وہ، یوزعون، گروہ در گروہ تقسیم کیے جائیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَيَوْمَ، اور، وا کا ترجمہ ہے اور، یوما دن، یحشر وہ اکٹھا کیا جائے گا، کیا جائیں گے نہیں ترجمہ کیا، کیونکہ یہاں پہ جو جمع مذکر کی کوئی علامت جو ہم نے سیکھی تھی کہ واو ساکن اور الف یا واو نون یا
या नून हो वो नहीं है, इसलिए ये वाहिद मुजक्कर है। सो वो इकट्ठा किया जाएगा, आदा दुश्मन, आदाउल्लाह अल्लाह का दुश्मन, इलन नौर आग की तरफ, फहुम पस वो, तर्जुमा फा का तर्जुमा पस है, होम का तर्जुमा वो है, ये जमा की है, इसको भी हम किसी वक्त क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस तर्जुमे को बा मुहावरा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए फहुम की जगह, पस वो की जगह और वो किया गया तर्जुमा। सो यूजाउन गरोह दर गरोह तकसीम किए जाएंगे, यू या यहाँ मद्दा के साथ है, इसका तर्जुमा बनता है वो, गरोह दर गरोह तकसीम किए जाएंगे, जाएगा नहीं है क्योंकि वाव नून हमें बताता है कि ये जमा की अलामत है। अगला जो हमारी आयत है सूरह हामीम की 21वीं आयत है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम। हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, मा यहाँ तर्जुमा वो किया गया है जो तर्जुमा बनता है लफ्जी तर्जुमा में, जाऊहा, जाऊ उसके पास, हा का मतलब है सॉरी, जाऊहा उसके पास आए, शाहिदा गवाही दी, उसने गवाही दी, अलैहिम अला का तर्जुमा होता है पर, हिम का तर्जुमा होता है यानी उनके, जमा में आती है इसकी, लेकिन यहाँ पे आप तर्जुमा देखें उनके खिलाफ, अलैहिम उनके, उन पर नहीं उनके खिलाफ तर्जुमा किया गया है। सो इसके मुख्तलिफ तराजिम बन सकते हैं, एक बामहावरा और बामाना तर्जुमा बनाने के लिए अल्फाज का रद्द बदल होता है, और वो जो हमारी डिक्शनरीज हैं उसके मुताबिक इन अल्फाज के जो जो मफहूम हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि तर्जुमा एक मुनासिब और बावजन हो सके। सो यहाँ हत्ता इज़ामा जाऊहा शाहिदा अलैहिम, यहाँ समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, यहाँ तक कि जब वो इस आग तक पहुंचेंगे कि उनके कान और उनकी आंखें और उनके चमड़े उनके खिलाफ गवाही देंगे, बिमा बसबब इसके कानू थे यालमून, यालमून अमल करते, किस किस्म के अमल करते थे ये देखते हैं आगे, वो अमल करते। इन दो आयात का अगर हम एक मुख्तसर सा तफसीरी जायजा लें तो इस पिछली आयत की तरफ मैं चली जाती हूँ। तो जो ये लफ्ज है यूज़ाऊन, गरोह दर गरोह तकसीम किए जाएंगे, इसका एक तफसीरी रंग में हुजूर फरमाते हैं, खलीफा राबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो गुनाहगारों का या कुफार का एक गरोह दर गरोह अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने का मजमून है, तो गरोह दर गरोह तकसीम किया जाने की वजह वो कहते हैं कि उनमें से हर मुजरिम एक खास गरोह से ताल्लुक रखने वाला होगा और उनकी जुर्मों की जो नौयत है उसके एतबार से उनको मुख्तलिफ ग्रोह में बांटा जाएगा, यानी जिसका जैसा जुर्म होगा उसको एक ग्रोह में, जिसका मुख्तलिफ जुर्म है उसको दूसरे ग्रोह में बांटा जाएगा, यहाँ तक कि वो उस आग तक पहुंचेंगे कि उनके कान और उनके चमड़े और उनकी आंखें उनके खिलाफ गवाही देंगे वो कैसे कैसे अमल किया करते थे। आयत नंबर 22 में हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, माँ जो, जाऊहा उसके पास आए, शाहिदा उसने गवाही दी, अलैहिम उनके खिलाफ, समउहुम ये समात से निकला है उनके कान, व और अबसारुहुम बसारत से निकला है उनकी आंखें, व और जुलूदुहुम, जुलूदुहुम चमड़े, जुलूद चमड़ों को कहते हैं यानी स्किन को, जुलूदुहुम जिल्द को कहते हैं उनके चमड़े, बिमा बी बसबब उसके, माँ जो, कानू वो थे, यामलून अमल करते। आयत नंबर 22 है, वक़ालू लिजुलूदिहिम, वक़ालू लिजुलूदिहिम और वो अपने चमड़ों से कहेंगे, लिमा क्यों, शहिदतुम अलैना तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी, क़ालू अंतक़
क़ालू अंतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने हमें बोलने की तौफीक बख्शी जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी है। वह हुआ, और वही है, खलक़कुम, जिसने पैदा किया, अव्वला, पहली मर्तबा, वहुआ खलक़कुम अव्वला मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, और वही है जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, व इलैहि, और उसी की तरफ, तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। वाह, और क़ालू, उन्होंने कहा, लिजुलूदिहिम, उनके चमड़ों से, लिमा, क्यों, शहिद तुमने गवाही दी, अलैना, हमारे खिलाफ, क़ालू, उन्होंने कहा, अंतक़नल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ने हमें बुलवाया, क़ालू अंतक़ना, उन्होंने कहा, उसने हमें बुलवाया, अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, अल्लाह वो जो उसने बुलवाया हर चीज, वह हुआ, और वो, खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया, अव्वला, पहली मर्तबा, अव्वला मर्रतिन, पहली मर्तबा, वह, और, इलैहि, उसकी तरफ, तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। ये तुम का जो तर्जुमा है ये ता से है, अतैना का इरजिउ, लौटाए जाओगे, और जाओगे जो जमा का तर्जुमा है ये वानून की वजह से बना है। अब इसका एक तफसीरी मफहूम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और उन्होंने, वो अपने चमड़ों से कहेंगे कि तुमने क्यों हमारे खिलाफ गवाही दी। तो वो जो चमड़े हैं उनके वो जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बुलवाया जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी है। अब लफ्ज ये जो अंतका है यहाँ का इसका लफ्जी तर्जुमा हुआ है उसने बुलवाया। खलीफा राबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका ये एक लफ्जी तर्जुमा है और उसका तर्जुमा जो है अल्लज़ी अंतका कुल्ल शैइन का एक जो तर्जुमा बनता है अंतका का वो गोयाई बख्शी का भी तर्जुमा है जो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हमें बोलने की तौफीक दी जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी है। यानी अंतका जो है गोयाई बख्शने के मफहूम में भी आता है। जिसने हर चीज को बुलवाया नहीं, फरमाते हैं खलीफा राबी रहमतुल्लाह कि ये नहीं कहेंगे कि जिसने हर चीज को बुलवाया बल्कि कहेंगे कि जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी है। फरमाते हैं कि चाहे हम समझें या ना समझें मगर हर चीज जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तख्लीक की है वो अपनी एक जबान रखती है और उस जबान से वो अल्लाह ताला ने उस हर चीज को, हर जानदार चीज को एक कुव्वते गोयाई बख्शी है जिससे वो कलाम करती है, जिसे इंसान के लिए समझना मुश्किल है लेकिन अल्लाह ताला उसको समझता है। और मजीद उन्होंने फरमाया कि कुरान करीम की दूसरी आयत से ये बात साबित होती है कि हर चीज अल्लाह ताला की इस दुनिया में जो मौजूद है जानदार चीज वो खुदा ताला की तस्बीह करती है लेकिन जिसे कि इंसान के लिए समझना मुश्किल है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि यहाँ ये जो लफ्ज अंतका है इसका जो मफहूम है वो कहते हैं कि गोयाई बख्शना, यानी अल्लाह ताला ने जो यहाँ ये मिसाल दी गई है, तमसील की है, चमड़े जो हैं उनके चमड़े जो उनके खिलाफ गवाही देंगे तो ये दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है कि चमड़े कैसे बोल सकते हैं, इंसान की जिल्द कैसे बोल सकती है, आपकी स्किन कैसे बोलेगी। तो अल्लाह ताला जो फरमाता है कि अंतका, अल्लाह ताला के लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है कि वो हर चीज को गोयाई बख्शे। और इस आयत से हम इस बात को हम समझते हैं कि हर चीज को खुदा ताला ने एक गोयाई बख्शी हुई है और एक जबान अता की हुई है जिसको समझना इंसानी अकल के लिए शायद मुमकिन नहीं लेकिन खुदा ताला उसको समझता है। उसके बाद अगली आयत है, आयत नंबर 23 है, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। वमा कुंतुम तस्ततिरून, और तुम उससे छुप नहीं सकते, अन यशहदा अलैकुम, के तुम्हारे खिलाफ गवाही दे, समउकुम, तुम्हारी समात, वला अबसारुकुम,
اور نہ تمہاری نظریں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری جلدیں. یہ جلود کا لفظ جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بہتر ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ولاکن ظننتم، ولاکن لیکن، ظننتم تم یہ گمان کر بیٹھے تھے، ان اللہ کہ اللہ، لا یعلم کثیرا مما تعملون تمہارے بہت سے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں. اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وا اور، ما نہیں کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جو کے مفہوم میں آتا ہے. اس کے اور مختلف مفہوم ہے، سوالیہ لحاظ سے بھی اس کو ماں کا جو ہے سوال کے مفہوم میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فی الحال اس کا ترجمہ یہاں نہیں ہے. وما اور نہیں، کن تم تھے تم، تستترون تم چھپتے ہو. تستترون یہ استتار کا جو مضمون ہے یہ تھوڑا سا بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان یشہدا کہ وہ گواہی دے، علیکم اللہ کا ترجمہ ہے تم، اللہ پر، کم تم پر. اب یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا تمہارے خلاف. علیکم تمہارے خلاف، سمعکم سماعت سے ہے، تمہاری سماعت، ولا اور نہ، ابصارکم تمہاری نظریں، و اور لا نہیں، جلودکم تمہارے چمڑے. ولیکن لیکن، ظننتم یہ گمان سے لفظ لیا گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں حسن ظن رکھنا. یہ ظن جو ہے گمان، بدگمان ہونا یا بدظنی کرنا، اردو زبان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. ظننتم تم نے گمان کر لیا، ان اللہ کہ اللہ، لا یعلم نہیں جانتا، کثیرن بہت، مما یہ پھر مرکب ہے من اور ما کا، من سے، ما جو، اس میں سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اب اس کا تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تفسیری مفہوم جو ہے لفظ جو ظنن تستترون سے، حضور فرماتے ہیں کہ تستترون میں چھپنے کی کوشش کرنے کا مضمون جو ہے یا مفہوم چھپا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں حضور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ انسان پورا زور لگاتا ہے اور کہ کسی بات کو جو وہ چھپانا چاہتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بات کو چھپائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت قرآنیہ میں فرماتا ہے کہ تم جتنا چاہو زور لگا لو، چھپنے کی کوشش کرو کہ تمہارے خلاف. یہاں مضمون یہی ہو رہا ہے کہ تمہاری نظریں اور تمہارے کان اور تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو مضمون یہ بیان ہوا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جتنا مرضی ان گواہیوں کو چھپانے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ان کو چھپا سکو. اس میں تستترون میں ایک چھپنے کے علاوہ ایک پردے کا مفہوم بھی کیا جاتا ہے. اس کا معنی پردے میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے آپ کو جتنے مرضی پردوں میں چھپانے کی کوشش کرو، اپنے ضمیر پہ جتنے مرضی پردے ڈالنے کی کوشش کرو، اپنی نیتوں پہ لاکھ پردے ڈالنے کی کوشش کرو، تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری شنوائی گواہی نہ دے. یہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ روز حشر اس کی آنکھ، اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کی جو جلد ہے وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے گی. اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تستترون میں استتار کا جو مضمون ہے اس میں یہ بھی بچنے کی کوشش کا بھی مفہوم پنہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کا اس طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ تم اس بات سے بچ نہیں سکتے اور تم اس سے چھپ نہیں سکتے کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اس بات سے بچ نہیں سکتے. استتار کا مضمون اگر بچنے کے مفہوم میں لیں تو، اور تم اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہاری سماعت گواہی دے اور تمہاری نظریں گواہی دیں اور تمہاری جلدیں. لیکن تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں. آیت نمبر 24 پہ چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 24 ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَذَلِكُمْ و اور ذالکم یہ وہ، ظنُّكُمُ الَّذِي تمہارا گمان، الذی وہ جو، ظننتم تم نے گمان کیا، بربکم اپنے رب کے متعلق، تمہارے رب کے متعلق، اور داکم اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. کس گمان نے ہلاک کر دیا؟ کہ یہ جو پیچھے مضمون
ہوا ہے یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ آپ کی آنکھیں، نہ آپ کے کان اور نہ آپ کی جلد کسی قسم کی گواہی دے سکیں گے اپنے اعمال کے بارے میں. تو یہی مضمون آگے چل رہا ہے کہ تمہارا وہ جو گمان تھا کہ تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اس کی تھوڑی سی ہم اور مزید تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ یہ جو آیت ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اس کی تفسیر تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے سے بچے، کیونکہ اس کا انجام آخر میں تباہی ہوا کرتا ہے. جیسے فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنا اصل میں بے ایمانی کا بیج بونا ہے، جس کا نتیجہ آخر ہلاکت ہوا کرتا ہے. جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو گمان اوپر گزرا ہے کہ کوئی گواہی نہیں کھڑی کی جائے گی انسان کے اعمال کے خلاف، تو اس گمان کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، گناہوں کی جرت پیدا ہوتی ہے. اس گمان کی وجہ سے انسان گندے اعمال کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی جسارت کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بات چھپی ہوئی ہے اور کبھی کسی قسم کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے اعمال کی نہیں ہوگی، اور اس بدگمانی کی وجہ سے انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. حضور مزید فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے جلودکم کی جو لفظ ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں جو لفظ جلودکم کا ذکر کیا ہے وہ خاص اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ جلدوں کی گواہی جو ہے، جلد کی گواہی جو ہے سب سے لمبی رہنے والی گواہی ہے. عام قانون قدرت میں جیسے جلود کی گواہی ہے ویسی کسی اور چیز کی گواہی نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور کان کے متعلق بھی انسان کو مشکل پیدا ہوتی ہے، اور یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ آیا انسان جو اگلا ہے وہ اس کی قوت سماعت ہے وہ قائم ہے کہ نہیں. لیکن جو سکن ہے، جو جلود ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ایسی گواہی ہے جو ہمیشہ تک کے لیے قائم رہنے والی ہے. حضور نے اس کی اگزامپل دی ہے کہ جو پرانے زمانے کے فاسلز نکل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے جس چیز کی گواہی لی ہے ان فاسل سے وہ جلد کی گواہی ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جلد کے اندر وہ سیلز ہیں جو انسانی جسم کا بنیادی حصہ ہیں اور تمام انسانی جسم کی ساخت کا خلاصہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جسم کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے نا وہ اس میں محفوظ کیا ہوا ہے ان سیلز کے اندر. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے کلوننگ کا جو مضمون دیکھا ہے، یہ جو کلوننگ ہے یہ بھی جلد سے، انسان کی جلد سے ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو جلد کو جو اہمیت قرآن کریم نے دی ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت میں جلد کی گواہی اور دوسرے مزید مقامات پہ قرآن کریم کے جلد کی گواہی جو پیش کی ہے، تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا یہ بنایا وہ کلام ہوتا تو جلد کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آتا کہ جلد نے گواہی دینی ہے. سو حضور فرماتے ہیں کہ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ جلد سے بڑھ کر دیرپا، دائمی اور تمام امور پر حاوی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آخری جو آیت ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں آج کی، اس کے بعد ہمارا آج کا سبق ختم کرتے ہیں. تو یہ آخری آیت جو ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. بس اگر وہ صبر کریں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اگر وہ عذر پیش کریں تو وہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ آگ پر، مَثْوًى ان کا ٹھکانہ، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ عذر کریں، فما پس نہیں، ہم وہ من المعتبین عذر قبول کیے جانے والے.
بس اس ساری صورتحال کو معلوم کرنے کے بعد یعنی جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو آپ کی جلد، آپ کی کان اور آنکھیں آپ کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گی، اس کے باوجود اگر وہ صبر کریں یعنی صبر کریں اور اپنے اعمال پہ قائم رہیں تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور وَإِن يَسْتَقْتِبُوا، اور اگر وہ عذر پیش کریں اور شور مچائیں تو ان کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو آگ میں بہرحال جانا ہوگا، کیونکہ یہ گواہیاں ان کے لیے بہت کافی ہیں۔ آج کا لیسن ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ، بہت بہت جزاکم اللہ۔ پڑھائے گئے قواعد کے اہم نکات اور سوال و جواب کے ذریعے ان کی دہرائی کریں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے کلاس میں وصل کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی اب دہرائی کر لیتے ہیں۔ آیات قرآنیہ کی تلاوت کے دوران الفاظ قرآنیہ پر کبھی رکنا پڑتا ہے اور کبھی ملانا پڑتا ہے۔ رکنے کو وقف کرنا کہتے ہیں اور ملانے کو وصل کہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ قرآنیہ کے شروع یا آخر میں خالی حروف ہوتے ہیں۔ دو لفظوں کو ملاتے وقت ایسے حروف جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی پڑھنے میں نہیں آتے، لیکن ان کو علیحدہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ مثال سے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ، یعنی کہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے وَدْخُلُوا الْبَابَ، لیکن اگر اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو وَدْخُلُوا الْبَابَ یا الباب یا الباب۔ حمزہ الف، ہر وہ الف جس پر فتحہ، ضمہ، کسرہ یا سکون کی علامت ہو وہ دراصل حمزہ الف ہے، جیسے کہ یہاں پر مختلف امثال سے ظاہر کیا گیا ہے۔ فتح الف کے نیچے کسرہ ہے، الف کے اوپر ضمہ ہے، فتح ہے، اور اسی طرح سکون کی علامت ہے۔ عربی الفاظ کے شروع میں بعض اوقات الف ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو یہ الف ساکت ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا، جیسے کہ یہ مثال کس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے القدوس سے پہلے الملک آ گیا ہے تو الف جو ہے وہ ساکت ہو گیا ہے، اور اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے الملک القدوس۔ حمزۃ الوصل، اگر لفظ کو علیحدہ پڑھنا ہو تو شروع کا خالی الف حمزۃ الوصل کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو شروع کا جو الف ہے اس کے اوپر حرکت آ جائے گی اور یہ حمزۃ الوصل کے طور پہ پڑھا جائے گا القدوس۔ نوٹ، اس ساکت ہونے والے الف کو حمزہ وصلی، ملانے والا حمزہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی 3 اقسام پڑھی تھی، فتحہ کا اصول، کسرہ کا اصول اور ضمہ کا اصول۔ تو اس کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں۔ فتحہ کا اصول، اگر خالی الف کے بعد لام ساکین یا لام مشدد آئے تو خالی الف پر ہمیشہ فتحہ آئے گی۔ اسی طرح کسرہ کا اصول ہے، اگر پہلے متحرک حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو تو خالی الف پر بھی کسرہ آئے گی۔ اگر پہلے متحرک حرف پر فتحہ یا کسرہ ہوگی تو خالی الف کے نیچے کسرہ ہی آئے گی۔ ضمہ کا اصول، اگر پہلے متحرک حرف پر ضمہ ہو تو خالی الف پر بھی ضمہ ہی آئے گی۔ خالی الف کے اوپر اگر پہلے متحرک حرف کے اوپر ضمہ ہے تو خالی الف کے اوپر ضمہ ہی آئے گی۔ اگر پہلے متحرک حرف پر ضمہ ہو تو خالی الف پر خاص اصول کی وجہ سے کچھ مقامات پر کسرہ آئے گی، جو کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، 7 کے قریب ہیں، اور یہ چیپٹر اور ورسز لکھی ہوئی ہیں، یہ یاد کرنے پڑتے ہیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ تو ان کے نیچے ضمہ، اگر پہلے متحرک حرف پر ضمہ ہے لیکن ان الف کے نیچے جو خالی الف ہے ان کے نیچے کسرہ ہی آئے گی۔ لغت دیکھ لیتے ہیں۔ وصل، ملانا، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تجوید کی روح سے وصل کا جو اس کی تعریف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کر پڑھنا، یعنی سانس روکے بغیر، اور وقف، کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو روکنا۔ تفخیم الراء اور ترقیق الراء کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ راء کے اوپر فتحہ، ضمہ ہو یا جزم والی راء یا راء ساکنہ سے پہلے فتحہ ضمہ ہو تو اس کو پر اور موٹی آواز میں ادا کرتے ہیں۔ اگر راء ساکنہ سے پہلے الف ہو خالی بغیر حرکت کے یا حرکت کے ساتھ، یا بعد میں کوئی تفخیم والا حرف ہو تو بھی راء موٹی پڑھی جائے گی اور باقی ہر جگہ راء کو باریک ادا کرتے ہیں۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے پلیز۔ جی ایڈمن پلیز۔ السلام علیکم جی 63104۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी पहला सवाल है, दो लफ्जों को आपस में मिलाते वक्त ऐसे हरूफ जिन पर कोई हरकत नहीं होती, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है? इनको पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उससे पहले जो जो भी उससे पहले जो बगैर हरकत वाले हरूफ से पहले जो हरकत होती है उसके साथ उस हरकत से उस जज्म वाले या हरफ को मिला देते हैं। जी चलें देखते हैं इसका जवाब देखते हैं। ऐसे हरूफ जिन पर कोई हरकत नहीं होती, किरात के दौरान पढ़ने में नहीं आते, लेकिन वक्त की सूरत में पढ़े जाते हैं। तकरीबन आपका जवाब ठीक था, लेकिन थोड़ा बयान करने में थोड़ा मुश्किल हुई आपको। जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। तजवीद की रूह से वस्ल से क्या मुराद है? जी एडमिन प्लीज माइक दीजिए। जी 63227 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तजवीद की रूह से वस्ल से क्या मुराद? वस्ल से मुराद है कि हमने मिला के पढ़ना है, जी जवाब देख लेते हैं। रुकना दो नहीं है। हाँ लफ्जों को जी। मिलाकर पढ़ना, सांस रुके बगैर। जी क्या जजाकुमुल्लाह। जी ठीक है, जवाब फोबिया आपका का दुरुस्त है। ये नीचे का माइक होगा। माइक ऑफ कर दीजिए अपना प्लीज। सॉरी। सवाल नंबर 3 है, हमजा अलिफ से क्या मुराद है? एडमिन प्लीज माइक। जी 63315 अस्सलाम वालेकुम। जी 63315 वालेकुम अस्सलाम। ऐसा हर अलिफ जिस पर फतहा, दम्मा, कसरा या सुकून की अलामत हो उसको हमजा अलिफ कहते हैं। जी ठीक है, जजाकुमुल्लाह, आपका जवाब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी एडमिन प्लीज किसी एक बहन को माइक दीजिए। जी 63102 हमजातुल वस्ल में फतह का उसूल क्या है? जी 63102 जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी वालेकुम सलाम। हमज़ातुल वस्ल में फतह का ये असूल है कि अगर कोई लफ्ज़ जो है वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो उस पे हमेशा फतह आती है। जी जजाकुमुल्लाह, जवाब देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब आपका ठीक है। अगर खाली अलिफ के बाद लाम, लाम साकिन, लाम मुशद्दद आए तो खाली अलिफ पर हमेशा फतह आएगी। जी एडमिन प्लीज किसी और बहन को माइक दीजिए। जजाकुमुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। हमजातुल वस्ल में कसरा का उसूल क्या है? जी 63247 अस्सलाम वालेकुम। जी 63247 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमजातुल वस्ल में कसरा का उसूल क्या है? अगर पहले मुतहर्रक अल्फाज पर फतह या कसरा हो तो खाली अलफ पर भी कसरा ही आती है। जी जी जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हमजातुल वस्ल में दमा का उसूल क्या है? मैं माइक पर बुलाती हूँ। जी जी 63104 प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप जवाब देंगी, हमजातुल वस्ल में दमा का उसूल क्या है? अगर उससे पहले हर्फ पे जमा हो तो फिर उस पे जमा आती है। जी जी जजाकुमुल्लाह, आपका जवाब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमजातुल वस्ल में दम्मा का जायद उसूल क्या है? जी जी 63135। जी 63135। जी 63135। जी 63315। इसका मुझे सही तरह नहीं आता है। ये बाज़ सूरतों में होता है, बाज़ कंडीशंस में ऐसा होता है कि अगर तो मुतहरिक हर्फ पर दम्मा भी हो लेकिन फिर भी खाली अलिफ पर कसरा आती है। वो कुछ हरूफ हैं जिनको याद करना पड़ता है, तो आपने 7 हरूफ बताए हैं। जी जी ठीक है। जजाकुमुल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पहले मुतहरिक हर्फ पर दम्मा हो तो खाली हर्फ पर खास उसूल की वजह से कुछ मकामात पर कसरा आएगा। जी ओके। जी 63215 7
G632157. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी इसको जी जी ये इब्नु हाँ जी, वो जवाब भी सामने आ गया था। चले ठीक है, हज़रत जी उमर जी के रसूल के तहत से कैसे पढ़ा जाएगा? आप अगले सवाल का जवाब दे दें। इब्नु ही जी पढ़ा जी जाएगा। जी ठीक है। अगला सवाल है, अगर रा साकिना से पहले कसरा हो और बाद में हरूफ तफखीम हरूफ हो तो इसे कैसे अदा करेंगे? जी रॉ जो है ये तफखीम से अदा होगी। मिरसौद जी जज़ाकुमुल्लाह। ऐसा जी अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल तो हमारे पास और थे लेकिन हमारे पास वक्त कम है। हम सूरा हामिम असजदा के ऊपर हम कवायद की मश्क करेंगे और आज की जो हमारी आयात हैं वो 13 से लेके 16 तक है। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि सबको ब्रेकआउट रूम की तरफ लेके चलें। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर मेन रूम में आने के लिए। कुछ ऐलानात हैं जो करते चलें। पहला ऐलान जो है वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास में हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट होंगे और हाफिज साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे और इसमें हम आपके कुछ फीडबैक्स भी लेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और साथ साथ G6 हिफ्स क्लास के बारे में भी मालूमात शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद दहानी करवानी थी कि जो मौज़ूआती लेक्चर्स जो कि हमने आप स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, अगर आप उन पर अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं तो 15 नवंबर तक आप हमें अरसाल कर दें। 15 नवंबर के बाद अगर लेक्चर्स आएंगे तो वो हम नहीं देखेंगे, इसलिए 15 नवंबर तक हमें आप जो लेक्चर्स हैं वो ये लास्ट डेट है, आप अरसाल करना शुरू कर दें अगर आपने तैयार कर लिए हुए। और 15 नवंबर के बाद अगर कोई लेक्चर आएगा तो फिर वो हम नहीं उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो तिलावत मुकाबला है उसके लिए हमें जो तिलावत की रिकॉर्डिंग चाहिए वो आयत नंबर 34, 35 और 36 से चाहिए और आपकी जो अटेंडेंस है वो 90% होनी चाहिए और बेहतरीन तलफ़ुज़ होना चाहिए। और आपने अपनी जो भेजनी है जो तफसीरी मवाद है वो भी और जो रिकॉर्डिंग भी है वो ukquran@gmail.com पर भेजनी है। क्लास का नाम G6 लिखकर आपका अपना नाम, ID, जमात का नाम और कंट्री लिख के आपने हमें अरसाल करना है। जज़ाकुमुल्लाह। कोई भी सवाल हो, कुछ भी मालूमात लेनी हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास जो है वो 2 नवंबर को होगी, जुमेरात के दिन। आप सबका क्लास में हाजिर होने का बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।